معروف لکھاری اور تجزیہ کار عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ عمران خان کی تحریک انصاف آج جس گرداب میں غوطے کھاتی ہوئی حکومت کے ساتھ مذاکراتی تنکے کا سہارا ڈھونڈ رہی ہے، اس میں بنیادی کردار عمران خان کی خود سری کا ہے۔ ان کے لیے بڑی الجھن یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیسے منہ لگائیں جنہیں وہ روز اول سے چور، ڈاکو، لٹیرے اور ملک دشمن قرار دیتے رہے ہیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ عمران خان کی 28 سالہ سیاسی زندگی مذاکرات، مفاہمت اور مصالحت جیسے غیر انقلابی عوامل سے کلی طور پر عاری رہی ہے۔ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں، وہ اپنے سیاسی حریفوں سے ہاتھ ملانا، بات کرنا، بلکہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی اپنی سیاسی غیرت اور حمیت کے منافی خیال کرتے ہیں۔ عمران خان کی سیاست اس نقطے سے شروع ہو کر اسی نقطے پر ختم ہو جاتی ہے کہ میرے مخالفین چور اور ڈاکو ہیں، میں ان کے ساتھ کیسے ہاتھ ملا سکتا ہوں، کیسے مذاکرات کر سکتا ہوں۔ ان کا یہی بیانیہ ان کے فدائین کے دلوں کو گرماتا اور ریاستی اداروں سے ٹکرانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ عمران خان جانتے ہیں کہ اگر میں چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ گیا، ان سے مذاکرات اور معاملات کرنے لگا، تو اپنے پیروکاروں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ 28 برس کی جہد مسلسل سے نفرتوں کا جو الاؤ بھڑکایا ہے، اگر اس پر مذاکرات، مفاہمت اور مصالحت کشی کی برکھا برسنے لگی تو اپنے فدائین کے دل و دماغ کے لیے انگارے کہاں سے چنوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بعض سینئر رہنماؤں کی کوششوں کے باوجود آج تک مذاکرات کی کوئی بیل منڈے نہیں چڑھ سکی۔ رکاوٹ صرف خان صاحب کا یہ فلسفہ سیاست ہے، گھاس تو گھوڑے کا رزق، راتب چارہ اور زندگی ہے، وہ اس سے دوستی کر لے تو کھائے کیا۔ عرفان صدیقی کے بقول اپریل 2022 میں ہماری قومی تاریخ میں پہلی بار وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور ہونے لگی تو پہلے قاسم سوری اور پھر عارف علوی کو استعمال کیا۔ سپریم کورٹ نے دونوں اقدامات کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تو صرف 2 ارکان کی اکثریت سے قائم ہونے والی حکومت کو تیگنی کا ناچ نچانے کی بجائے اجتماعی استعفے دے کر گھر چلے گئے۔ ان بے حکمتیوں سے کہیں بڑا المیہ صرف ایک ماہ بعد مئی 2022 میں اس وقت پیش آیا جب وزیر اعظم شہباز شریف نے مستعفی ہو کر اسمبلی تحلیل کر دینے اور نئے انتخابات کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ 20 مئی 2022 کی تاریخ طے ہو گئی، شہباز شریف کی تقریر تیار ہو گئی، لندن سے نواز شریف نے جزوی ترامیم کے ساتھ اس کی منظوری بھی دے دی۔ قطر میں آئی ایم ایف سے مذاکرات کے باعث اس تاریخ کو 10 دن آگے کر دیا گیا۔ عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ جنرل قمر باجوہ کو اس کی باضابطہ اطلاع کر دی گئی۔ فوجی قیادت نے شاہ محمود قریشی، اسد قیصر اور اسد عمر کے ذریعے عمران خان کو اس انتہائی مثبت پیش رفت سے آگاہ کر دیا جو ان دنوں پشاور میں بیٹھے ایک نئے لانگ مارچ کے لیے ڈنڈ پیل رہے تھے۔ پی ٹی آئی رہنما اسے بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے تھے۔ ان کی رائے تھی کہ اب لانگ مارچ کی ضرورت نہیں رہی۔ عمران خان نہ مانے۔ 22 مئی کی سہ پہر پریس کانفرنس کا پنڈال سجا لیا۔ جنرل باجوہ کے حکم پر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم نے شاہ محمود قریشی کو فون ملایا اور کہا خان صاحب سے کہیں کہ وہ لانگ مارچ کا اعلان نہ کریں، بے شک کہہ دیں کہ مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر وزیر اعظم کے استعفے، اسمبلی کی تحلیل اور نئے انتخابات کی ضمانت دے دی گئی ہے۔ قریشی صاحب نے فون خان صاحب کو تھماتے ہوئے سرگوشی کی، لیکن خان صاحب نے فون سننے سے انکار کرتے ہوئے 25 مئی کو اسلام آباد پر چڑھائی کا اعلان کر دیا۔ لیکن جب لانگ مارچ نامراد ٹھہرا تو موصوف یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ 6 دن بعد پھر آؤں گا۔ اس اعلان کی منطق یہ تھی کہ اس دوران حکومت مستعفی ہونے اور نئے انتخابات کرانے کا اعلان کر دے گی، جسے میں اپنی فتح مبین سے تعبیر کرتے ہوئے انقلاب کا بیانیہ تراشوں گا۔ ادھر لندن میں بیٹھے نواز شریف نے عمران خان کا اعلان لشکر کشی سنا تو وزیر اعظم کو فون ملاتے ہوئے کہا شہباز، اب دھونس اور دھمکی میں آنے کی ضرورت نہیں، اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لو، ڈٹ کر میعاد حکومت مکمل کرو۔ عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ اقتدار سے محرومی کے صرف 2 ماہ بعد تشتری میں سجا کر پیش کیے جانے والے انتخابات کی پیشکش خود سری کے آتش دان میں جھونک دی گئی۔ 1 سال بعد مئی 2023 میں ایک اور دروازہ کھلا۔ عطا بندیال، اعجاز الاحسن اور منیب اختر پر مشتمل معروف انصافی تکون نے پہلے تو یہ فرمان جاری کیا کہ کچھ بھی ہو جائے پنجاب اسمبلی کے انتخابات 14 مئی کو منعقد کرائے جائیں، پھر اسی مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے ہدایت جاری کی کہ حکومت اور اپوزیشن جماعتیں مل بیٹھ کر اگلے عام انتخابات کی تاریخ طے کریں۔
हुकूमत ने वजीर खजाना इसाक डार की सरबराही में यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर, ख्वाजा साद रफीक, आजम नजीर तारड़ और किश्वर जहरा पर मुश्तमिल एक मोतबर कमेटी कायम कर दी। पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, अली जफर और असद कैसर पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। मुज़ाकरात शुरू हो गए। 3 अदवार पार्लियामेंट हाउस में हुए और बुनियादी मामला तय पा गए। फरीकैन ने इसका ऐलान भी किया। तय पाया कि चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन होंगे। एक साथ निगरान हुकूमतें कायम हो जाएंगी। सितंबर के अवाखिर में इंतखाबात मुनक्किद हो जाएंगे। यह भी तय पाया कि हतमी इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा, जहां बाज़ाब्ता मुफाहमती फार्मूले का ऐलान किया जाएगा। लेकिन बकौल इरफान सिद्दीकी जिस दिन ये इजलास होना था, उसी रात पीटीआई टीम ने इतला दी, हम शर्मिंदा हैं। खान नहीं मान रहा। वो कहता है पंजाब के इंतखाबात हर हाल में 14 मई को ही होंगे। यूं एक बार फिर इफाम तफहीम की मश्क रायगां ठहरी। इस वक्त तो पीटीआई का ना कोई नज्म है, ना ढांचा, न फैसला साजी का कोई फोरम, न राहो मंजिल का तयन। दर्जनों मुंह हैं और 20 जबानें, रंगारंग नारे हैं और भांत भांत की बोलियां। लिहाजा बेहतर है कि 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी पहले बानी पीटीआई के साथ नशिस्तों का आगाज करे। वो कायल हो जाएं तो फिर दूसरी जमातों का रुख करें, लेकिन इस बात की कोई जमानत नहीं कि इमरान खान इस दिन कायल होकर अगले दिन भी कायल रहेंगे और यू टर्न नहीं लेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।